السلام علیکم ایوری ون. آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں، اور وہ ہے کینسر آف ان نون پرائمری. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ پرائمری سورس کیا تھی یا کینسر آیا کہاں سے تھا. وی ڈو come across this situation in our practice sometimes. Less than 5% patients cancer patients unknown primary کے ہوتے ہیں، یعنی کہ less than 5% patients ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کینسر کا اوریجن کون سے آرگن سے ہوا ہے. 95% پیشنٹس کے اندر ہمیں پتہ ہوتا ہے، یا جو پرائمری سائٹ ہے وہ اسکینس پہ یا کلینکلی ایویڈنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ٹیومر بریسٹ میں بنا ہے، ٹیومر لنگ میں بنا ہے، ٹیومر پروسٹیٹ میں بنا ہے، ٹیومر سروکس میں بنا ہے، ٹیومر یوٹرس میں بنا ہے، کیونکہ جو میجر بلک آف ٹیومر ہوتا ہے وہ اس آرگن میں ہوتا ہے، اور باقی جو اس کی سیکنڈریز ہوتی ہیں یا اسپریڈ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ آرگنز میں ہوتا ہے. اور اسپریڈ جو ہوتا ہے وہ اسمال سائز کا ہوتا ہے، اور وہ اسکیٹرڈ ہوتا ہے، اور ملٹیپل سائٹس ہوتی ہیں. دس از ہاؤ وی فائنڈ آؤٹ کہ کون سا اوریجن ہے اور کہاں پر اسپریڈ ہے. اور دوسرا ہمیں ہسٹوپیتھولوجی جو ہے وہ انڈیکیشن دیتی ہے. جب بھی ہم بایوپسی کراتے ہیں تو بایوپسی کا سیمپل کی جو رپورٹ آتی ہے بایوپسی کی، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس پیشنٹ کا اوریجن کس آرگن سے ہو سکتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیس دین 5% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں کوئی پرائمری سائٹ نہیں مل رہی ہوتی. آپ اگر امیجنگ دیکھیں تو اس میں کینسر ایکولی اسپریڈ ہوتا ہے باڈی کے اندر، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کس آرگن سے ارائز کیا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم بایوپسی کراتے ہیں تو بایوپسی ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا دے دیتی ہے کہ یہ کس طرح کا کینسر ہے اور ہمیں اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، یا کس آرگن سے اس کا سسپیکٹڈ اوریجن ہوگا. لیکن ہمیں امیجنگ اور پیشنٹ کو کلینکلی دیکھ کے نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کہاں سے اوریجن ہوا ہے. جس طرح کئی پیشنٹس ہمارے پاس بون میٹاسٹسس سے آتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ بون میٹاسٹسس کس آرگن سے کینسر نکلا ہے، کہاں بونز میں اسپریڈ ہوا ہے. تو واٹ از دا پرائمری سورس آف دیٹ کینسر، وی ڈونٹ نو اینڈ وی کانٹ فائنڈ بیسڈ آن امیجنگ. اسی طرح بعض اوقات برین میٹس آتے ہیں اور باڈی اسکینس کلیئر ہوتے ہیں، اینڈ وی کانٹ فائنڈ آؤٹ کہ برین میں کینسر کس جگہ سے اسپریڈ کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیس دین 5% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں پرائمری سورس آف کینسر نہیں ملتا. کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں اگر ہم بہت زیادہ ڈگ کریں، یعنی کہ اگر ہم نے سی ٹی اور بون اسکین کرایا ہے تو ہمیں نہیں مل رہا کینسر کا پرائمری سورس، تو ہم پیٹ اسکین کرائیں گے تو ہمیں مل جائے گا. اس طرح ہم بایوپسی جب کریں گے تو بایوپسی ہمیں انڈیکیٹ کر دے گی کہ وہ کس جگہ پر اس کا اوریجن ہو سکتا ہے. پھر ہم اس جگہ کی، فار ایگزامپل اگر بایوپسی نے انڈیکیٹ کیا کہ اسٹمک میں اوریجن ہے تو ہم انڈوسکوپی کرائیں گے تو ہمیں مل جائے گا، جو کہ سی ٹی پہ اگر مس ہوا ہوگا. اسی طرح اگر بایوپسی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کولن میں ہو سکتا ہے تو ہم کولونوسکوپی کرائیں گے تو اس میں ہمیں مل جائے گا. سم ٹائمز اگر ہم بہت ہارڈ ڈگ کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کینسر کا اوریجن کون سا ہے. اور لیکن پھر بھی لیس دین 5% پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں ان نون پرائمری ہوتی ہے، اور ان نون پرائمری از اے سیپریٹ ڈائگنوسٹک اینٹی جس کے اندر آپ کو کینسر کا اوریجن نہیں پتہ چلتا. کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹس جن میں ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ کینسر بریسٹ سے آیا ہے، کینسر اسٹمک سے آیا ہے، کینسر لنگ سے آیا ہے، تو ہم ان کو ٹریٹ کیسے کریں گے. جنرلی بیسیکلی جو ٹریٹمنٹ ہم ایڈوائز کرتے ہیں وہ بایوپسی کی گائیڈ لائنس میں کرتے ہیں. جو بایوپسی ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے سائٹ، بایوپسی اگر ہمیں سائٹ نہ انڈیکیٹ کرے تو ٹائپ انڈیکیٹ کر دیتی ہے. اگر ہمیں سائٹ نہیں بھی انڈیکیٹ ہو رہی بایوپسی میں تو بیسڈ آن دا ٹائپ آف کینسر ہم ایک کیمو تھراپی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں اس پیشنٹ کو ہم یہ کیمو تھراپی دیں گے. اور کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں، یا انفیکٹ this should be ideal to do in every patient, but because of the cost involvement یا کاسٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر پیشنٹ میں نہیں کرا سکتے. تو ideally every patient who has unknown primary should have an NGS testing. NGS testing آپ کے بایوپسی سیمپل کو کا ایک جینومک انالیسز ہوتا ہے، اور وہ ہمیں فردر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سم ٹائمز وہ ہمیں پرائمری سائٹ آف اوریجن بھی بتا سکتا ہے، اور کچھ پیشنٹس کے اندر ہمیں وہ ایک ڈرگیبل ٹارگیٹ بھی بتا سکتا ہے، یعنی کہ وہ ہمیں ایک ایسی ڈرگ انڈیکیٹ کر دیتا ہے جو کہ اس پرٹیکولر پیشنٹ میں ہیلپ کرے گی.
سو ہم اس پیشنٹ کو انسٹیڈ آف کیموتھراپی وہ ٹارگیٹڈ ڈرگ دے سکتے ہیں, یا اگر اس میں امیونوتھراپی انڈیکیٹ ہوئی ہے تو وہ دے سکتے ہیں. سو NGS از اے ویری یوزفل ٹیسٹ ان پیشنٹس ہو ہیو میٹاسٹیٹک ڈیزیز اینڈ دا پرائمری سائٹ آف کینسر از ان نون. تو ان کے اندر ہم NGS ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. سو آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے پیشنٹس جو ان نون پرائمری کے ہوتے ہیں اور جن میں کینسر میٹاسٹیٹک ہوتا ہے, تو آل دیز پیشنٹس ہیو اسٹیج 4 ڈیزیز. سو ان کا پروگنوسس لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر ہم بہت آپٹمسٹکلی سوچیں تو سروائیول میں گو اپ ٹو 2 years اگر if we have a very good histology, and the survival may be less than 6 months if we have a bad histology. So these patients have a limited life expectancy. اور اس میں اگر those patients who have bone metastasis, they have a slightly better prognosis compared to those patients who have liver metastasis or brain metastasis. So those patients who have brain جن کا brain میں spread ہے یا جن کا liver میں spread ہے, they don't do very well compared to those patients جن کا bones میں spread ہے. So bones only metastasis, these patients can live more than a year. لیکن جو patients with liver metastasis ہوتے ہیں یا those patients who have brain metastasis, sometimes ان کا prognosis بہت limited ہوتا ہے and it is less than 1 year. سو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ٹریٹمنٹ گائیڈنس بیسڈ آن بایوپسی ہوتی ہے ہماری, اور دوسرا NGS پہ ہوتی ہے. لیکن it is also very important to discuss because these patients are still have stage 4 disease. So some of those patients جن کی liver metastasis ہوتی ہے اور جن کی brain metastasis ہوتی ہے, sometimes if we feel that ان کی ٹیومر برڈن باڈی میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم کوئی بھی ٹریٹمنٹ دیں گے کہ وہ بہت زیادہ سکسیزفل نہیں ہو سکے گا, تو ان دیٹ کیس sometimes it is wise not to treat. So for stage 4 patients who have disseminated disease and the primary site is unknown, so in these patients sometimes we don't even decide to treat. We consider palliative care for them, which means that we give them just supportive treatment to improve their symptoms, to maintain their quality of life, to keep them symptom free, to keep them comfortable, and we actually want to give them minimum side effects. So any patient who has got stage 4 disease, whether the primary is known and or primary is unknown, usme hum palliative care is essential. But for patients who have unknown primary, unke andar palliative care becomes even more important because inke andar prognosis is even worse, and the treatment results, they are not really good. And جو ٹریٹمنٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بایوپسی ڈریون ہے یا پھر NGS ڈریون ہے. لیکن سم ٹائمز یو آر ویری لکی, اور اگر ہمیں NGS میں بہت اچھے کوئی ٹارگیٹس مل جائیں یا جو ہم کیموتھراپی دے رہے ہیں پیشنٹ اچھا رسپونڈ کر جائے, تو وی ڈو see patients surviving 1.5 years or more than 2 years. So I wanted to give you an idea about unknown primary, کیونکہ unknown primary جب بھی ہوتی ہے, so I see کہ ڈاکٹر میں بھی اور for all the right reason I think family میں بھی بہت زیادہ frustration آ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کینسر ڈائگنوز ہی نہیں ہو سکا کہ کس جگہ سے نکلا ہے اور کیسے پھیلا ہے. So it leads to a lot of frustration, but we should know کہ medical ٹریٹمنٹ کی بھی لمیٹیشن ہے, میڈیکل ڈائگنوسٹکس کی بھی لمیٹیشن ہے. سو سم ٹائمز دس از پروون ڈائگنوسٹک اینٹی جس کے اندر آپ کو پرائمری نہیں ملتی, اینڈ یو ہیو ٹو ریلائی آن یور ڈاکٹرز ایکسپرٹ ایڈوائس کہ آپ کے پیشنٹ کو کیا ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے اور ٹریٹمنٹ ملنا بھی چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. کیونکہ if the patient has a very high disease burden, so in that case, and the patient is elderly, has multiple comorbids, in that case it is wise not to treat instead of giving side effects to the patient. So this was all for today. If you have any questions regarding this, you can let me know in the comment section and we will address it in some other video. Thank you very much.